अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के इस वीलाग में हम बात करेंगे कैबिनेट में रीशफलिंग हो रही है और वज़ीर आज़म साहब ने कोरोना में होने के बावजूद भी अपनी मुशावरत जारी रखी है और एक्सपेक्टेड यही है कि पीर के रोज़ जो है वो उसका ऐलान मुतवक्किल है। तो इसमें जो कैबिनेट में बहुत सारे लोग शामिल हैं, उनकी परफॉर्मेंस से वज़ीर आज़म साहब खुश नहीं हैं। तो उसमें तवक्को यही की जा रही है कि कुछ लोगों को हटाया जाएगा, कुछ नए चेहरे सामने आएंगे, उनको शामिल किया जाएगा कैबिनेट के अंदर। तो इस हवाले से आईन पाकिस्तान क्या कहता है और इस वक्त कैबिनेट की क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ें डिटेल आपको बताते हैं। और मैं दावे से कहता हूँ कि ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह पे कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी। तो उससे पहले ये भी खबर आई है कि मरियम नवाज़ जो है वो बीमार हो गई हैं और मौलाना फजल रहमान जो है उनकी भी तबीयत नासाज है और दोनों ने अपनी सियासी सरगर्मियां जो है वो मुअत्तल कर दी हैं। और अच्छी बात यह है कि दोनों के कोरोना टेस्ट हुए और दोनों के कोरोना टेस्ट जो है वो नेगेटिव आए हैं। तो बहरहाल अब पीडीएम को ज़ाहिर है इतना बड़ा धचका लगा था, तो उसके बाद तो ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग जो है वैसे ही बीमार हो जाते हैं। तो खैर, हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनको सेहत दे और जल्द जो है वो दे मे गेट वेल सून। तो कैबिनेट का जैसे कि आपको बताया कि माजी में हमने यही देखा है कि जब भी गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद होती है, प्रेशर होता है, डिलीवरेंस नहीं होती कोई चीज़ें, तो फिर उसके बाद जो है इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन चूंकि सेनेट का इलेक्शन हुआ उसके बाद ये डेफिनेटली था एक्सपेक्टेड कि कैबिनेट में रीशफलिंग होगी, तो अब उसको जो है फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं। क्योंकि ये इक़्तिदार के जो काम होते हैं ना, इसके लिए वो अंग्रेज़ी में कहते हैं मैनी अ स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप, कि चाय का कप आपके हाथ में तो होता है लेकिन जब होंठों तक आते आप उसमें से कोई जो है वो घूंट पी लें तो उसमें और हाथ में होने तक जो है बहुत सारे आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं। तो ये इक़्तिदार के किस्से ऐसे ही होते हैं। तो अभी तक जो हमारी नॉलेज में है, जो हमने इंफॉर्मेशन ज़राए ने बताई है, तो वो आपसे शेयर करते हैं। और होता क्या है वो तो ज़ाहिर है कि अनाउंसमेंट के बाद ही होगा। आपको याद होगा कि मोहम्मद मियां सुमरो को जब इमरान खान साहब स्टेट मिनिस्टर बना रहे थे, उन्होंने हलफ उठाने से इनकार कर दिया। फिर जिन्होंने उनको बनवाया था तो फिर उनको न सिर्फ फेडरल मिनिस्टर का नोटिफिकेशन दोबारा करवाया, बल्कि 2 फेडरल मिनिस्ट्रीज़ जो है वो उनको पोर्टफोलियोज़ भी दिए गए थे। तो यहाँ बज़ाहिर तो कहने को वज़ीर आज़म करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है कहीं और से होती हैं। तो अब देखें कि किसका जो है वो खुलता है। हमारे पास जो इतलात है उसके मुताबिक जो आईन पाकिस्तान है 18वीं तरमीम के बाद ये है कि 11% से ज़ायद आप जो है कैबिनेट मेंबर्स नहीं रख सकते। तो पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है 100 अरकान सेनेट में, 342 हैं कौमी असम्बली में, तो ये 442 बनते हैं। 442 का अगर आप निकालें 11% तो वो तकरीबन 48.62% बनता है, यानी चलें उसको 49 कर लें। तो इस वक्त भी पाकिस्तान में फुल स्ट्रेंथ पे अपनी कैबिनेट है और कैबिनेट में इस वक्त 26 वफाकी वज़ीर हैं और 3 वज़ीर ममलिकत हैं और 4 जो हैं वो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, जो कि वो 5 रख सकते हैं, तो एक यहाँ भी गुंजाइश है। और 16 मुआवने खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के इस वक्त। तो ये अगर इनको देखा जाए तो 16 और 4 20 और 26 जो है तक 46 और 3 जो है वज़ीर ममलिकत मिलाएँ तो ये 49 बनते हैं, यानी अभी भी ये फुल स्ट्रेंथ पे है। तो ज़ाहिर है कि नए लोग आप जब शामिल करेंगे तो इनमें से कुछ लोगों को आपको हटाना पड़ेगा। अब देखते हैं कौन हटते हैं, क्या होता है। ये पाकिस्तान का आर्टिकल 92 है आइन का, जो ये कदगन लगाता है कि 11% से ज़्यादा आप जो है वो कैबिनेट की साइज़ नहीं कर सकते। अगर हम देखें तो इंडिया की जो है इस वक्त कैबिनेट वो तकरीबन 9% बनती है। इतना बड़ा मुल्क है इंडिया, 1 अरब 38 करोड़ की उनकी पॉपुलेशन है और उसकी जो कैबिनेट है वो तकरीबन 9% है। तो ऐवान में अगर देखें तो उनका जो लोकसभा का ऐवान है वो 552 अरकान है और 250 राज्यसभा में है। तो ये मिला के 802 अरकान बनते हैं, यानी 1 अरब 37 करोड़ की पॉपुलेशन वाले इंडिया के जो टोटल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मेंबर की तादाद बनती है वो 802 है।
جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کی پاپولیشن 22 کروڑ ہے، اور 22 کروڑ کی پاپولیشن میں ہمارے پاس جو ہیں وہ 442 اراکین ہیں۔ تو جو ریپرزنٹیشن کا ایک لیول ہے وہ ہمارا کہیں زیادہ ہے نشستوں کی تعداد انڈیا کی نسبت۔ اور برطانیہ کا اس وقت اگر کیبنٹ دیکھا جائے تو ان کی بھی تقریباً 650 ہاؤس آف کامنز کے ممبر ہیں، اور کیبنٹ میں صرف جو ہے ان کی 3% بنتی ہے۔ تو پاکستان کا جو کیبنٹ کا سائز ہے وہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ کم رکھیں گے، لیکن جو ہے کم نہیں ہے، میکسیمم اسٹرینتھ پہ اس وقت بھی ہے۔ آگے چلتے ہیں ابھی کہ کون جاتا ہے کون آتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ ندیم بابر کو انہوں نے ہٹا دیا، اربوں روپے کی کرپشن کے حوالے سے ان پہ الزامات لگے، 4 وزراء نے ان کو سرٹیفائی کیا، لیکن اس کے باوجود ہتھکڑی نہیں لگی، لیکن اپوزیشن والوں کو ہتھکڑی لگانے میں دیر نہیں کرتے۔ تو اسی طرح اب پیٹرولیم کا جو بحران ہوا تھا، آٹا بحران ہوا تھا، اس میں آپ کو یاد ہوگا خسرو بختیار کا نام بھی، اس کے بھائی کا بھی آیا تھا۔ تو شاید خسرو بختیار پہ کی کارکردگی سے بھی خوش نہیں ہے وزیر اعظم، تو دیکھیں اب وہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ اور مونس الہی کے لیے پرویز الہی جو ہے وہ بڑا زور ڈالا ہوا ہے کہ ان کو کیبنٹ میں لیں، لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان پہ کرپشن کے الزام ہے۔ اسی آٹا بحران میں جو ہے مونس الہی بھی ان کے پارٹنر تھے، اور یہ سارا معاملہ تھا۔ تو خیر اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کون آتا ہے اور کون جاتا ہے۔ اور غلام سرور خان جو ہے شہری ہوا بازی، یہ پہلے پیٹرولیم کے منسٹر تھے، آپ کو یاد ہوگا، پھر گپلا ہوا، ادھر گیس کی پرائسز بڑھ گئی تھیں تو اس نے 50 ارب روپے عوام کی جیب سے ڈاکہ لگا تھا، پھر پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہم واپس کریں گے، وہ آج تک واپس نہیں ہوئے، لیکن یہ شہری ہوا بازی کے وزیر بن گئے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ جو 262 پائلٹس کو جو ہے وہ جعلی لائسنس پہ معطل کیا گیا، اور پھر بعد میں اس کی حالت ہم نے دیکھی کہ جو ہے وہ ابھی جو سید و شریف کی فلائٹ گئی ہے اس میں جو ATR جہاز 2 پائلٹ اڑا کے لے گئے ہیں، وہ دونوں جعلی ڈگری کی وجہ سے معطل تھے۔ اب جو ہے منسٹر صاحب کے ساتھ خود سیر تفریح کر رہے ہیں۔ اور PIO کو کتنا نقصان ہوا پوری دنیا میں، پاکستان کے ایویشن انڈسٹری پہ اتنی قدغنیں لگیں، تو سرور خان کی جو وزارت ہے، کارکردگی ہے، اس سے بھی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ خوش نہیں ہے۔ فخر امام صاحب سینئر آدمی ہیں، بڑے سیزنڈ آدمی ہیں، تجربے کار آدمی ہیں، لیکن وہ بہت ساری مرتبہ وزیر اعظم کو کئی بار لکھ چکے ہیں کہ بھائی آپ کسانوں کے لیے پیکیج دو، یہ پیکیج دیں، اس طرح دیں، سبسڈی دیں، لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں ہوتا۔ اور نتیجتاً پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ٹماٹر بھی باہر سے منگوانے پڑتے ہیں، گندم بھی باہر سے، چینی بھی باہر سے۔ ایک زرعی ملک جو ہے اس کی حالت یہ ہے، تو وہ مس مینجمنٹ اس میں زیادہ ہے، لیکن وہ فخر امام کی کارکردگی سے بھی خوش نہیں ہیں۔ شبلی فراز جو ہے وہ انفارمیشن کے ابھی تک ان کو نہیں، کام تو وہی انفارمیشن منسٹر کا کر رہے ہیں، لیکن جو ندیم بابر کو ہٹایا گیا ہے تو ابھی قوی امکان ہے کہ ان کو پیٹرولیم منسٹر بنایا جائے، اور فواد چودھری کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے بجائے انفارمیشن منسٹر بنایا جائے۔ تو اس بات پہ بھی ڈسکشنز چل رہی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے ابھی حال ہی دنوں میں باپ کا بڑا ذکر سنا، بلوچستان عوامی پارٹی BAP، تو اس باپ جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وزارت دو۔ تو انوار الحق کاکڑ جو ہے 2018 میں منتخب ہوئے تھے، آزاد سینیٹر، پھر حکومت میں شامل ہوئے تھے، تو ان کا چانس ہے کہ شاید ان کو وزیر بنایا جائے گا۔ تو چونکہ ان کی ڈیمانڈ بھی ہے، پہلے چونکہ وہ امیدوار تھے سینٹ چیئرمین کے، پھر صادق سنجرانی کو انہوں نے بنایا تو اس وقت سے وہ ناراض چلے آ رہے ہیں، تو اب ان کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ دی جائے ان کو۔ فیصل جاوید سینیٹر جو ہے وہ خود PTI کا ایک فیس ہیں، نون فیس ہیں، وہ ہیں، سیف اللہ نیازی ہیں، اعجاز چودھری ہیں، یہ لوگ بھی آئے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو PTI کے شروع دن کے ساتھ رہے ہیں ان کے ساتھ، تو ان کو بھی اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا۔ تو یہ پارٹی کا پریشر بھی وزیر اعظم کے اوپر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کو اسٹیٹ منسٹر بناتے ہیں، کس کو ایڈوائزر بناتے ہیں، یا کس کو جو ہے وہ فیڈرل منسٹر بناتے ہیں۔ ظاہر ہے جو بنائیں گے ان میں سے ان کو نکالنا بھی پڑے گا۔ اب فہمیدہ مرزا GDA کی طرف سے ایک منسٹر ہیں، تو اب شاید یہ بھی بات چل رہی کہ صدرالدین شاہ راشدی جو ہے ان کو ایڈوائزر بنایا جائے اور ان کی چھٹی ہو جائے، تو اس پہ بھی ڈسکشن چل رہی ہیں، ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ MQM کی ایک وزارت ہے، امین الحق IT کے ہیں، لیکن اب ایک اور بھی وزارت MQM نے ڈیمانڈ کی ہے، تو اب دیکھیں کہ MQM کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں یا کیسے ان کو چلاتے ہیں۔
حالانکہ ویسے تو فروغ نسیم بھی ہیں، علی ظفر حسن ان کا ذکر رہ گیا کہ علی ظفر بھی جو ہے وہ بیرسٹر ہیں، لا منسٹر لا کے شعبے سے تعلق ہے. اب ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح کہاں ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں فروغ نسیم بیٹھا ہوا ہے. فروغ نسیم تو پتہ ہے نا آپ کو کہ وہ کہاں سے ان کا پروپوزل ہے، تو ظاہر ہے اس کو تو نہیں ہٹایا جا سکتا. تو اب دیکھیں کہ ان کو کیسے اکموڈیٹ کیا جاتا ہے. ثانیہ نشتر ہیں جو پرانا BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس کی جو چیئر پرسن ہے، تو ان کا بھی اسٹیٹس ایز اے فیڈرل منسٹر ہونا چاہیے. ماضی میں چونکہ یہ رہا ہے اس پوزیشن کا، اور کافی سوبر خاتون ہیں اور بڑا ڈیلیور بھی کر رہی ہیں، تو ان کو اکموڈیٹ کرنا ہے. اور شیخ رشید کا بھی سنا ہے کہ ان کا بھی شاید پورٹ فولیو چینج ہو. اب انٹیریئر جو ہے اگر ان کو نہیں ملتی اور کیا ملتا ہے، تو وہ بھی ایک بہت ساری چیزیں ہیں کنسٹیٹیوشنس میں. تو یہ ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی یہ کیبنٹ ریشفل ہوتی ہے اور پھر تھوڑے بہت کچھ عرصے کے لیے آپ کو ٹائم پیریڈ مل جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ تنقید سے بچ جائیں اور ریشفلنگ میں پھر اس کو چھپا دیں اس کے کمبل کے تلے. تو دیکھیں کہ اب جس طرح چیزیں خود عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیور کرنا پڑے گا، ڈیلیور کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو اب دیکھیں کہ نئی ٹیم کون سی آتی ہے اور وہ کیا ڈیلیور کر پاتی ہے. تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.